کر دیتا. اچھا جی, بعض مرتبہ نا جی کوئی بندہ اپنے لیے عاجزی اور انکساری کے لفظ استعمال کرے نا جی, تو جو پریشان ذہن ہوتے ہیں وہ ان کے الٹے معنی لے جاتے ہیں. میں ایک موٹی سی مثال آپ کو عرض کروں. آپ کے ملک پاکستان کے اس وقت وزیر اعظم کون ہے جی؟ اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا یار. وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ خادم اعلیٰ. ایسے ہی ہے نا بھائی, میں کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہوں, میں قرآن و حدیث کی پارٹی سے ہوں. میں نے یہ ایک مثال میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, وہ ہے جی خادم. اب کوئی پریشان ذہن یہ کہے وہ بھی نوکر ہے تو میں بھی نوکر ہوں, اندر تو میرے فرق کی ہے جی. گلی کا جھاڑو دینے والا کہے جی وہ میں بھی تو وہ نوکر ہی ہوں تو وہ بھی نوکر ہی ہے نا جی. اور بھائی اس کا پروٹوکول کچھ اور ہے, تیرا پروٹوکول کچھ اور ہے. تجھے گھر میں بیوی بھی نہیں پوچھتی, اور وہ کہتی جا مردودہ کچھ کما کے لیا ساڑھے واسطے جی. اور بھائی اس کے پیچھے ہزاروں سیکورٹی سسٹم ہے, ان کے نکلنے سے پہلے کو اور جو ہے پروٹوکول کیا جاتا ہے. بعض لفظوں کو پکڑ کر ان کی تنقید کرنا یہ ایک گھٹیا ذہن کی نشانی ہے. میں نے ایک کتاب پڑھی داتا کون, اس کے اندر کشف الاسرار میں سے چند جملے لیے گئے تھے حضور داتا علیہ اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمائے ہوئے. حضرت داتا علیہ اجویری فرماتے ہیں نہ گنج بخشم نہ رنج بخشم من گدائے خدائے. میں نہ خزانے بخشنے والا ہوں اور نہ رنج, بلکہ میں تو خدا کا محتاج ہوں. اچھا پھر فرمایا آپ نے مردم ترا گنج بخشے گوین و توجہ نداری, گنج بخشے و رنج بخش خدائے تعالی. لوگ جو مجھے یہ کہتے ہیں او بابا میں تو لوگ تجھے خزانہ بخشنے والا کہتے ہیں, حالانکہ تو ایک رائی کا دانہ بھی نہیں رکھتا. گنج بخش اور رنج بخش صرف اللہ تعالیٰ ہے. اب یہ ان لوگوں نے, یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی انکساری کی وجہ سے کہا. میرا تعلق نا جی, میرے کئی ساتھی ایسے ہیں جو اس وقت محکمہ اوقاف کے اندر ملازم ہیں. جو لوگ یہ آوازیں اٹھاتے ہیں نا جی, وہ بے شرم لوگ بھی اسی داتا کے مزار کے گلے میں سے آئے ہوئے پیسوں کی تنخواہ لے کے بکواس کرتے ہیں. میری آنکھوں نے دیکھا ہے حضرت صاحب, لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی آمدن ہے, کروڑوں روپے کی آمدن. پورا محکمہ اوقاف یہ داتا کے لنگر پہ پل رہا ہے, ان کے پیسے گلے پہ پل رہا ہے, کروڑوں روپے کا. ایک دو آپ کبھی جب ان کے پیسے وہ گنے جاتے ہیں نا جی, اور ایسے پھینک دیے جاتے ہیں, پورا دربار شریف کا جو ہے نا جی وہ صفے بچھا کر سارا وہ بٹھایا جاتا ہے, آؤ جی گنو. لاکھوں نہیں کروڑوں روپے. اور بھائی اتنے غیرت والے ہو تو پھر جس داتا کے خلاف آپ کی زبانیں چل رہی ہیں اس کے گلے سے نکلے ہوئے چندے پر اپنی تنخواہیں لے کے کیوں پل رہے ہو؟ اس کو حرام سمجھتے ہو نا, تو چھوڑو, کوئی اور روزی کا ذریعہ اپناؤ. ہم تو بھائی مانتے ہیں اللہ دینے والا ہے, یہ تقسیم کرنے والے. اللہ نے وسیلے اور اسباب بنائے ہیں جی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, نا کسارا پیر کامل رہنما. اور بھائی یہاں پر بڑی حیرانگی والی بات ہے قبلہ, 979واں عرس ہو رہا ہے. آج عصر کی نشست سے مغرب کی نشست کے درمیان میرا بھی نام ہے, ایک عرصے سے وہاں پر خطباء کی لسٹ میں بھی جا رہا ہوں. تقریباً 25 سال ہو گئے مجھے وہاں پر بطور مہمان خطیب جاتے ہوئے. حضرت صاحب چھوٹا بکرے کا گوشت پکتا ہے, بہترین لنگر ہوتا ہے جی, بہترین پروٹوکول دیا جاتا ہے. ہم تو چھوٹے موٹے ایویں خطیب سے ہیں, جو بڑے بڑے پیرانے عظام آتے ہیں ان کو اور پھر پروٹوکول دیا جاتا ہے. جب ہم وہاں پر بیٹھتے ہیں اسٹیج پر قبلہ, تو بادام سے, کاجو سے, کشمش سے, ان چیزوں سے بھری پلیٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں جی. ہاں جی, اب ایمان سے بتائے, ہم یہ کہیں نہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ہے جی. اصل میں لفظ تھا گنج بخشے فیض ہر دو عالم. اصل میں یہ شعر کیا تھا؟ گنج بخشے فیض ہر دو عالم. یہ وہ ذات ہے جو دونوں جہانوں کے خزانے عطا فرماتی ہے. مظہر نور خدا, ناقصانہ پیر کامل آرا رہنما. کوئی ناقص آ جائے تو اس کو کامل بنا دیتے ہیں, کوئی کامل آ جائے تو اس کو اگلی منزلیں عطا فرما دیتے ہیں. منزلیں رکتی تو نہیں نا. حضور داتا صاحب رحمت